بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصل حق، گنج ہدایت، کان ولایت، رشک شمس و قمر، شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 1214 ہجری بمطابق 1799 عیسوی کو صوبہ پنجاب کے ضلع سرگودا کے علاقے موضع سیال شریف میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام شمس الدین اور لقب شمس العارفین ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کئی پشتوں سے علم و تقوی اور دنیاوی عزت و عظمت میں ممتاز تھے۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت شیر کرم علی قادری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید موسیٰ پاک شہید ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ مجاز تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 50 واسطوں سے شہید کربلا حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے بارے میں حضرت سید موسیٰ پاک شہید نے آپ کے جد امجد حضرت شیر کرم علی قادری کو یہ بشارت دی تھی کہ تمہاری اولاد میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کے فیوزات اور کمالات سے سارا عالم فیض یاب ہوگا۔ آپ کے والد ماجد کا نام میاں محمد یار تھا، جو نہایت متقی اور پارسا بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی جنت بی بی تھا۔ آپ قرآن پاک کی حافظہ تھیں، شب و روز عبادت و ریاضت میں مصروف رہتی تھیں۔ آپ نے ایک مدرسہ بھی بنا رکھا تھا جس میں بچیاں قرآن پاک حفظ کرتی تھیں۔ یہ آپ کا فیضان ہے کہ آج بھی اس علاقے کی عورتیں بکثرت قرآن پاک کی حافظہ ہیں۔ آپ جب شکم مادر میں تھے تو والدہ ماجدہ نے عبادت و ریاضت کے معمولات میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ شب و روز درود شریف ورد زباں رہتا اور آپ روزانہ رات سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت فرماتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قد مبارک قدر دراز، چہرہ مبارک چوڑا اور بھرا ہوا، پیشانی مبارک کشادہ اور نورانی، ابرو کماندار اور باہم ملے ہوئے، آنکھیں خوبصورت اور سرمگی، ناک مبارک اونچی اور لمبی، دانت مبارک سفید موتیوں کی مثل شفاف، ریش مبارک سفید لمبی اور متوسط، گردن دراز اور بہت نازک، سینہ کشادہ اور فراخ، ہتھیلیاں گوشت سے پر اور انگلیاں نرم و نازک، جبکہ آپ کی رنگت سرخ سفیدی مائل تھی۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک بار آپ کے چچا جان حضرت میاں احمد یار رحمۃ اللہ علیہ کے سسر میاں نور نبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی سے ملنے سیال شریف آئے۔ آپ روشن ضمیر بزرگ تھے۔ حضرت خواجہ شمس الدین صحن میں گھٹنوں کے بل چل رہے تھے۔ جب حضرت میاں نور نبی کی نگاہ آپ کی جویر مبارک پر پڑی تو فوراً تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ اس چھوٹے سے بچے کی اس قدر تعظیم؟ آپ نے جواباً فرمایا کہ تم اس بچے کو نہیں جانتے، اس کی پیشانی پر اسم اعظم لکھا ہوا ہے۔ جب یہ اپنے مرتبہ کمال کو پہنچے گا تو اپنے روحانی فیوز و برکات سے ایک عالم کو سیراب کرے گا۔ سینکڑوں با کمال اہل بصیرت اس کے در پر دست بستہ کھڑے ہونا باعث سعادت سمجھیں گے۔ پھر میاں نور نبی نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ تمہیں بیٹی عطا فرمائے، لہٰذا اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کر دینا تاکہ قیامت کے دن میں اس مرد کامل کے رشتہ داروں میں اٹھایا جاؤں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ جب آپ 4 سال کے ہوئے تو والد ماجد نے آپ کو استاد محترم کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بٹھا دیا۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدا ہی سے عام بچوں کی طرح کھیل کود سے شغف نہ تھا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد اپنے ماموں میاں احمد دین کے ساتھ ڈھوک میکی پنڈی گھیب ضلع اٹک میں وقت کے جید عالم دین حضرت علامہ میاں محمد افضل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لے گئے، جہاں چند ماہ آپ نے فارس کی ابتدائی کتب پڑھی۔ پھر مکھڈ شریف تشریف لے گئے اور امام العلماء استاد الاصفیاء حضرت مولانا محمد علی مکھڈوی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پر بچپن ہی سے سعادت و ولایت کے آثار نمایاں تھے، اس لیے اکثر اللہ والے آپ پر انوار و آثار دیکھ کر مختلف بشارتوں کا اظہار فرماتے تھے۔ چنانچہ زبانہ طالب علمی میں جب آپ مکھڈ شریف سے اپنے گھر تشریف لاتے تو راستے میں دین پور کے علاقے میں کچھ وقفہ فرماتے تھے۔ وہاں میاں محمد اکرم رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، جو بڑے عارف اور کامل بزرگ تھے۔ آپ کا استقبال فرماتے اور روانگی کے وقت دور تک آپ کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دن کسی درویش نے میاں محمد اکرم سے استفسار کیا کہ آپ اس نوجوان پر اس قدر مہربان کیوں ہیں اور اس قدر تعظیم اور استقبال کیوں فرماتے ہیں؟ اس کا خیال تھا کہ یہ استقبال اور تعظیم اس وجہ سے ہے کہ یہ نوجوان حضرت شیر کرم علی قادری کی اولاد سے ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکا ایک زمانے میں ولایت کی مملکت کا سلطان ہوگا، جس کے فیضان سے ایک جہاں فیض یاب ہوگا۔ میاں شیر کرم علی قادری جیسے بزرگوار اور میرے جیسے لقمہ خار ہزاروں ہزار اس کے آستانے کے دربان ہوں گے۔ اس وجہ سے یہ لڑکا تعظیم و تکریم کا مستحق ہے۔ نیز آپ نے اپنے فرزند میاں مراد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت فرمائی کہ میرے انتقال کے بعد شمس الدین سیالوی سے بیعت کرنا اور ان سے فیض حاصل کرنا۔ چنانچہ بعد ازاں میاں مراد بخش رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی سے بیعت ہوئے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ صبر و شکر کے پیکر تھے۔ جن دنوں آپ حضرت مولانا محمد علی مکھڈوی کے پاس تعلیم دین حاصل کر رہے تھے، آپ کے ساتھ پڑھنے والے دیگر طلباء مدرسہ میں کھانے پینے کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں سے کھانا مانگ کر لایا کرتے تھے، مگر آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے دیگر طلباء آپ کو کھانے میں شریک نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کھانا لانے کیوں نہیں جاتا۔ چنانچہ آپ پر جب بھوک کا غلبہ ہوتا تو آپ دریائے سندھ کے کنارے چلے جاتے، جہاں سبزی فروش شلگم وغیرہ دھو کر پتے وغیرہ چھوڑ جاتے تھے۔ آپ وہ صاف کر کے کھا لیا کرتے اور کسی پر اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے، مگر رفتہ رفتہ یہ خبر آپ کے استاد محترم مولانا محمد علی مکھڈوی تک پہنچ گئی۔ انہوں نے آپ کو بلا کر فرمایا کہ آئندہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم کے ساتھ کھانا کھانے لگے۔ جب ظاہری علوم کی تکمیل ہو گئی تو آپ سلطان العارفین غوث زماں پیر پٹھان حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت ہوئے، اور ہر دوسرے دن سیال شریف سے توسا شریف مرشد کامل کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ جن دنوں آپ مکھڈ شریف میں علم دین کی پیاس بجھا رہے تھے، اسی دوران آپ کو کابل جانے کا موقع ملا۔ آپ نے کابل کے متبحر عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ دراز کابلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث و فقہ کا درس لیا۔ فقہ حنفی کی معروف و مشہور کتاب ہدایہ شریف مکمل پڑھی اور حدیث پاک کی سند بھی حاصل کی۔ کچھ عرصہ قیام کے بعد واپس مکھڈ شریف آ گئے اور دوبارہ مولانا محمد علی مکھڈوی کی صحبت میں رہنے لگے۔ آپ کے استاد محترم مولانا محمد علی کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہیں خیال ہوا کہ آپ کو اپنا جانشین بنا لیں۔ ویسے بھی آپ کو اپنے بیٹے کی طرح رکھتے اور آپ کی علمی ترقی کے لیے دل و جان سے کوشش فرماتے تھے۔ انہوں نے اپنا سارا مال و متاع آپ کے سپرد کر دیا اور مدرسہ میں اپنا نائب بنا دیا۔ اسی دوران آپ کے والدین آپ کی شادی کے لیے مصر ہوئے، لیکن آپ فی الحال مکھڈ شریف چھوڑنے اور ازدواجی زندگی کی ذمہ داریاں قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ مجبوراً آپ کے والد نے خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض کیا۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد علی مکھڈوی کو ایک مکتوب لکھا کہ تم نے اس فقیر کو کیوں اسیر بنا رکھا ہے، اس کو اس کے والدین کے پاس بھیج دو، اور ساتھ ہی حضرت شمس الدین سیالوی کو فرمایا کہ وہ والدین کے پاس جائیں اور نکاح کریں۔ چنانچہ آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم پر وطن تشریف لائے اور 34 سال کی عمر میں اپنے چچا میاں احمد یار کی دختر نیک اختر سے نکاح فرمایا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنے وطن سیال شریف میں ہی قیام کا ارادہ فرمایا اور ارشاد مرشد کے مطابق
تمام اوراد و اذکار کرنے کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد سے بہت محبت و عقیدت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ سال میں کئی دفعہ پیدل مرشد کامل کے دربار میں حاضری دیتے اور فیوز و برکات سے مالا مال ہو کر واپس لوٹتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ حضرت سید غلام حیدر علی شاہ جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی 40 سال تک اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ توسہ شریف کی طرف مسافر رہے۔ جب گھر واپس آتے تو بے قرار ہو جاتے اور پھر روانہ ہو جاتے۔ آپ کے پاس ایک کمبل ہوتا تھا جسے آپ سردیوں میں اوڑھ لیا کرتے اور گرمیوں کے موسم میں نیچے بچھا دیا کرتے۔ تو جب حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ بہاول نگر بہار شریف تشریف لے جاتے تو حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی پیر و مرشد کا سامان اٹھائے سواری کے آگے آگے دوڑا کرتے اور منزل پر پہنچ کر پیر و مرشد کی خدمت کیا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 14 مرتبہ اپنے مرشد کریم کے ساتھ پیدل مہار شریف کا طویل سفر اختیار فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فناف الشیخ کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ آپ کا اخلاق و کردار اور سب افعال حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے موافق تھے۔ آپ آخری عمر میں بعین ہی اپنے پیر و مرشد خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشابہ ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آخری آرزو یہ تھی کہ میری عمر اور وفات پیر و مرشد کے برابر ہو۔ چنانچہ آپ کا وصال با کمال ماہ صفر المظفر میں ہوا اور عمر بھی تقریباً اپنے پیر و مرشد کے برابر ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک تقریباً 36 سال ہوئی تو آپ کے پیر و مرشد پیر پٹھان نے آپ کو خلافت سے نوازا اور ہدایت فرمائی کہ بیعت کا کام بڑے اہتمام سے کرنا، اپنے اشغال میں مصروف ہو کر اس کو نظر انداز نہ کر دینا۔ آپ کے دست اقدس پر سب سے پہلے آپ کے والدین کریمین نے بیعت کی، اس کے بعد دیگر لوگ مرید ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شریعت مقدسہ کی اتباع اور پیروی میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ مسجد میں نماز با جماعت ادا فرماتے تھے، مگر مسجد کے فرش پر اپنے لیے کوئی علیحدہ مصلی نہیں بچھاتے تھے۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر سیال غریب نواز نے زمانہ طالب علمی میں بھی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پابند شریعت تھے اور شریعت کے معاملہ میں کسی قسم کی نرمی برداشت نہ فرماتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے کہ شرعی قوانین کی اہمیت اور بالادستی شک و شبہ سے بالا تر ہے اور حدود شرعی مطلق ہیں، کسی کو ان سے راہ فرار نہیں۔ آپ کے ملفوظات کے جامع سید محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے ایک رند یعنی صوفی سے سنا کہ جب تک نماز حقیقی یعنی وصال دوست نہ ہو تو اس وضو اور ظاہری نماز کا کیا فائدہ۔ خواجہ شمس العارفین نے فرمایا کہ ایسے لوگ حقیقی نماز کے حصول کے گمان میں ظاہری نماز سے بھی محروم رہتے ہیں، جو کہ نماز حقیقی کی اصل بنیاد ہے، اور یہ نہیں جانتے کہ خدا نے ظاہری نماز فرض کی ہے۔ پس جب کوئی آدمی شرعی آداب و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو یقیناً بتدریج اسے نماز حقیقی کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی چلہ کشی کی بھی ممانعت فرمائی جو اسلام کے مذہبی قوانین سے متصادم ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے جو طریقت کا نام لے کر شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ بہت کم کھانا تناول فرماتے اور ہمیشہ پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتے تھے۔ کبھی سیر ہو کر پانی نوش نہیں فرماتے تھے۔ جب تک تمام حاضرین میں لنگر تقسیم نہ ہو جاتا خود کھانا تناول نہ فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سیال شریف میں اپنا خانقاہی نظام اعلیٰ پیمانے پر قائم کیا اور سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کی خوب اشاعت فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں لنگر کا خاص اہتمام ہوتا تھا۔ تمام زائرین اور مسافروں کو کھانا لنگر خانے سے ملتا تھا۔ شہر کے مفلسوں اور بے کسوں کے لیے آپ کے لنگر کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے۔ قیام بھی بہت اچھا انتظام تھا۔ ہر آنے والے کو چارپائی اور بستر مہیا کیے جاتے تھے۔
جو لوگ مستقل خانقاہ میں رہتے تھے ان کو کپڑے بھی دیے جاتے تھے۔ آپ آسمان علم و عرفان پر مہر و ماہ بن کر چمکے، مسند رشد و ہدایت بچھائی، علم کے پیاسوں کے لیے درسگاہ قائم فرمائی، ظاہری و باطنی علوم کے دروازے کھول دیے۔ خلق خدا پروانہ وار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، تسکین دل و جاں اور منزل مراد پائی۔ آپ نے رشد و ہدایت کا پیغام اعلیٰ پیمانے پر خاص و عام تک پہنچایا، اپنے روحانی فیض و کمال سے ایک عالم کو سیراب کیا، بے شمار مریدین کو درجہ کمال تک پہنچایا۔ حضرت سید غلام حیدر شاہ جلال پوری، مولانا معظم الدین مرولوی اور حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مشہور خلفاء میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1257 ہجری بمطابق 1842 عیسوی میں اپنے علاقے سیال شریف میں ایک بہت بڑی درسگاہ کی بنیاد رکھی، جس میں اس وقت کے اکابر علماء کو درس و تدریس کے لیے بلوایا گیا اور آپ خود اس کی سرپرستی فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ تر وقت مریدین و معتقدین کی تربیت و اصلاح میں گزرتا تھا۔ انہی مصروفیات کے باعث آپ تصنیف و تالیف کا کام نہیں کر سکے، البتہ آپ کے ارشادات اور ملفوظات آپ کے مرید و خلیفہ حضرت مولانا سید محمد سعید شاہ حسینی زنجانی حنفی نے مرۃ العاشقین کے نام سے مرتب کیے ہیں۔ حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے 39 دن پہلے اپنی وفات کی خبر دے دی تھی۔ 15 محرم الحرام 1300 ہجری کو بروز سوموار بوقت چاشت آپ نے صاحبزادہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا، اے فرزند ارجمند، دنیا کے گونا گو حالات مجھے پیش آئے ہیں۔ میرے دادا بزرگوار کئی دیہات میں اراضی اور جائیداد رکھتے تھے، ان کے پاس مال مویشی اور بہت کچھ ساز و سامان تھا۔ اسی طرح میرے والد صاحب بھی فارغ البال تھے۔ جب میں نے حضرت توسوی سے بیعت کی تو میرے پاس ظاہری اسباب روز بروز گھٹتے گئے، چنانچہ کبھی مجھے روٹی مل جاتی اور کبھی 7 دن فاقے سے گزار دیتا تھا، لیکن میں نے کبھی کسی کے سامنے اپنی فاقہ کشی کا راز فاش نہ کیا۔ اس وقت خدا کے فضل سے میرے پاس دنیا کی تمام چیزیں اور کئی ہزار روپے نقد موجود ہیں۔ میں اراضی اور دنیاوی ساز و سامان مہیا کر سکتا تھا، لیکن ہمیں اس دنیا سے محبت نہیں۔ آپ نے فرمایا، البتہ 2 چیزیں جو ہمارے مشائخ کا ورثہ ہیں مجھے عزیز ہیں، ایک درویشوں کی محبت، دوسری شیخ کی اطاعت۔ یہ دونوں امور اس وقت تک خدا کے فضل سے بخوبی انجام پاتے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت خواجہ توسوی واصل بحق ہوئے تھے تو درویشوں کے خرچ کی مد میں چند ہزار روپے قرض رہ گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرضے سے محفوظ رکھا اور درویشوں اور مہمانوں کے اخراجات کے علاوہ چند ہزار روپے بچ رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ رقم عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ رقم تم تینوں بھائی آپس میں تقسیم کر لینا اور کچھ نقدی درویشوں اور مہمانوں پر خرچ کرنا۔ صاحبزادہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اس رقم اور ظاہری جائیداد کی کیا ضرورت ہے؟ اصل نعمت جو پیران عظام سے سینہ بسینہ پہنچی ہے وہ عنایت فرمائیں۔ فرمایا، اے فرزند، یہ ترکہ لے لو، وہ نعمت بھی خدا تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ 4 چیزوں پر استقامت پیدا کرنا، توکل، تسلیم، صبر اور قناعت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وصیتیں فرما رہے تھے کہ صاحبزادہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر 40 سال اور بڑھ جائے۔ آپ نے قدر سکوت کے بعد فرمایا، اے فرزند، کوئی اعتبار نہیں کہ میری عمر 40 دن تک بھی باقی ہو، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ میری عمر خواجہ توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کے برابر ہو۔ پس معلوم ہوا کہ میری عمر خاتمے کو پہنچ چکی ہے، کیونکہ اسی سفر کے مہینے میں میرے شیخ کا وصال ہوا تھا۔ صاحبزادہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی باتیں سن کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگے تو خواجہ شمس العارفین نے فرمایا کہ بیٹا، میں تمہیں کئی راز بتانا چاہتا ہوں، لیکن تمہارا حوصلہ تنگ ہے، کیونکہ تم اتنی سی گفتگو سے ہی رو پڑے۔ حالانکہ یہ میری سرسری سی گفتگو تھی، دنیاوی زندگی کا کچھ اعتبار نہیں، کیونکہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی نے شربت وصل
یعنی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر فرمایا، اے فرزند، میں نے یہ وصیت کی باتیں کم اس لیے کہی ہیں کہ افسوس ہے اس آدمی پر جو مرتے وقت محبوب حقیقی سے روگردانی کر کے اپنے دوستوں اور بیٹوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو اور اولاد کو مال و املاک کو وصیت کرتا رہے۔ پھر فرمایا، اے فرزند، مال اور اولاد آزمائش ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہارے بچے تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ 18 صفر المظفر 1300 ہجری بروز ہفتہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کو بخار کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ کئی قسم کی دوائیں دی گئیں لیکن فائدہ نہ ہوا، حتیٰ کہ ضعف بدن انتہا کو پہنچ گیا۔ صاحبزادہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ منگل 21 صفر المظفر کو توسہ شریف سے واپس آئے اور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج پرسی کی۔ آپ نے حسب مقدور گفتگو کی اور خواجہ توسوی کے صاحبزادگان اور درویشوں کے حالات دریافت کیے۔ صاحبزادہ محمد دین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دوائیں لائے تھے، آپ نے وہ خدمت میں پیش کیں اور ایک گولی روزانہ کھلانی شروع کی، مگر بخار بدستور قائم رہا۔ 21 صفر المظفر کو آپ کی صحت کے لیے ایک ختم قرآن پڑھا گیا۔ 22 صفر المظفر کو 1,00,000 درود شریف پڑھا گیا۔ ایک بکری اور کچھ غلہ صدقے کے طور پر مسکینوں میں تقسیم کیا گیا۔ 23 صفر المظفر کو آپ نے حضرت مولانا معظم الدین مرولوی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کچھ لکھو۔ انہوں نے صاحبزادگان کی طرف سے لکھا کہ مہمان اور غلام حصول سعادت اور مطلب کونین پانے کے لیے یہاں آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ انہیں وظیفہ بتانا اور انہیں روٹی کھلانا ضروری امر ہے، لہٰذا کسی صاحبزادہ پر کرم کی نظر فرمائیں تاکہ اس خاندان کا سلسلہ ارشاد اور لنگر قیامت تک جاری رہے۔ رکا پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ دوبارہ پیش کیا گیا تو آپ نے دیکھ کر ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ وصال کی رات صاحبزادہ فضل الدین نے عرض کی، دعا فرمائیں کہ خدا کی محبت حاصل ہو۔ آپ نے دعا فرمائی مگر نکاہت کی وجہ سے آپ کے الفاظ سمجھے نہ جا سکے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے صاحبزادہ فضل الدین کی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور سر پر دست شفقت پھیرا۔ صاحبزادہ فضل الدین نے عرض کی کہ اس مسکین کو فیوزات رحمانی میں سے کوئی چیز عنایت ہو۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رہنمائی کی کہ وہیں جایا کرو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ صبح طلوع ہو گئی ہے یا نہیں۔ 2-3 مرتبہ آپ نے اس طرح استفسار کیا۔ پھر پوچھا کہ مہینے کی تاریخ اور دن کون سا ہے؟ کسی نے عرض کیا جو دن جمعۃ المبارک اور ماہ صفر المظفر کی 24 تاریخ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر چند مرتبہ درود شریف پڑھا اور جب صبح طلوع ہوئی تو نماز فجر اشارے کے ساتھ پڑھ کر ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ پھر مجلس نشینوں کی طرف رخصتی کی نظر کے ساتھ دیکھا اور اپنا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا۔ پھر جسم مبارک میں کچھ جنبش پیدا ہوئی اور وصال کی علامت ظاہر ہوئی۔ تمام صاحبزادگان اور درویش بے اختیار گریہ و زاری کرنے لگے۔ ایک لمحے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سانس بھری اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسد مبارک کو آپ کے حجرے کے قریب رکھا گیا۔ آپ کے مرید و خلیفہ حضرت مولانا معظم الدین مرولوی رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ پڑھایا۔ بے شمار معتقدین اور ہزاروں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار سیال شریف، ضلع سرگودا، صوبہ پنجاب، پاکستان میں مرجع خلائق ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال 22، 23، 24 ظفر المظفر کو آستانہ عالیہ سیال شریف میں منعقد ہوتا ہے، جس میں ہزاروں ارادت مند ملک و بیرون ملک سے حاضر ہو کر فیض یاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔